الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین لمن تبع دینہم باحسان الی یوم الدین. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین فیہا یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. عن عائشة قالت فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليكم ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيته فلا يسأل أحدا شيئا إلا أعطى إلا زانية بفرجها أو مشرك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدین علی صاحب الرسول کے اندر پیدا فرمایا. شعبان المعظم کی کل 15ویں تاریخ ہے اور یہ رات لیلۃ البرات کی رات ہے. لیلۃ البرات کے معنی ہیں مغفرت والی رات، خلاصی والی رات، آزادی والی رات. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، ابواب الصوم باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے اندر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے متعلق فرمایا کہ اس رات اپنی دعائیں قبول کروائے، اللہ سے اپنی دعائیں حاجات طلب فرمائیں. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، مگر بد کردار عورت اور مشرک کو نہیں ملتا. یہ حدیث شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، الصیام باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے اندر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا روزہ یہ سنت تو نہیں لیکن مستحب ہے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح اور حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا جو روزہ ہے یہ مستحب روزہ ہے. اور اسی طرح ایام بیس کے یعنی ہر مہینے کے 3 دن کے روزے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اجر ہے.
جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب الصوم باب فی صلاۃ الثلاثۃ من کل شہر کے اندر عن ابن ملحان القیسی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البید 13 و14 و15 قال وقال ہن کہیئۃ الدہر۔ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام بیض یعنی مہینے کے 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی التجا فرماتے تھے، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب دین اسلام کے اندر شب برات کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ماہ شعبان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شب برات جیسی عظیم الشان رات پائی جاتی ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کے تجلیات آسمانی دنیا تک اتر آتے ہیں۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بخشش، رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اور سوالیوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خصوصی کرم اور نوازیوں کا سلسلہ پوری رات تک جاری رہتا ہے اور صبح صادق پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہیں، فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ برات کے معنی نجات پانے کے ہیں، چونکہ اس رات اللہ جل شانہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اب مغفرت سے محروم چند من نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب برات مغفرت کی عظیم الشان رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم رات میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسے بد نصیبوں کا ذکر مختلف احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، شرک اور کفر کرنے والا، والدین کا نافرمان، بعض روایات میں ٹخنے چھپانے والے مرد اور شرابی کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ درس یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہے وہ ان سے سچی توبہ کر لے تاکہ وہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار قرار پائے۔ جن احادیث سے اس کا ثبوت ہے اس میں شعب الایمان حدیث نمبر 3548، اسی طرح 3555، 3557، سنن ترمذی کے اندر ہے 739 نمبر حدیث، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6642، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے 5665 نمبر پر۔ یعنی شعبان اور شب برات کے فضائل اور احکام کے اندر یہ حدیثیں ذکر ہوئی ہے۔ اب آپ اس طرف آئے کہ شب برات کے اندر اعمال اور عبادات کون کون سی کی جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو من گھڑت واقعات کو لے کر کتابوں کے اندر چھاپ دیتے ہیں
کہ فلانا بزرگ نے اتنی رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، اس کی دعا قبول ہوئی، اب یہ عمل کرے، اس سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر اس رات کے اعمال اور عبادات کیا ہے۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات امت کی بزرگان دین عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے۔ اس رات عبادات کے لیے جاگنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق نوافل، ذکر، تلاوت اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کا جس قدر بھی حصہ عبادات میں بسر کرنے کا موقع میسر آ جائے تو فضیلت کی بات ہے۔ البتہ عبادات کا یہ اہتمام مساجد کے بجائے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے اور یہی افضل ہے۔ اسی لیے مساجد میں جمع ہو کر نفل عبادات کا اہتمام کرنا شریعت کے مزاج کے موافق نہیں۔ ساتھ میں یہ واضح رہے کہ شب برات میں قرآن و سنت سے کوئی بھی مخصوص عبادت ثابت نہیں، بلکہ اس میں عام عبادات جیسی نماز، تلاوت، ذکر اور دعا وغیرہ ہی کا اہتمام کرنا چاہیے، جن کا قرآن و سنت سے۔ اور اسی طرح آج کل بعض حضرات نے اس رات کے لیے مخصوص نمازیں اور عبادات بنا رکھی ہے، جن کا قرآن اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے 15 شعبان یعنی شب برات کے حوالے سے اپنی طرف سے ایک نماز ایجاد کر رکھی ہے کہ 2 یا 4 رکعت اسی طرح ادا کی جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی بار پڑھے جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی بار پڑھی جائے، تو واضح رہے کہ یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ صلاۃ تسبیح یا کوئی اور نفل نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو واضح رہے کہ یہ بھی جائز نہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے کسی رات سے متعلق فضائل بیان کرنا یا عبادات خاص کرنا شریعت کے خلاف اور بہت بڑا جرم ہے۔ شب برات میں دعا کی قبولیت۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کو مستحب قرار دیتا ہوں۔ اور سنن کبریٰ البیہقی کی روایت بھی موجود ہے اس کے اندر کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَىٰ وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ وقال الشافعي وأنا أستحب كل ما حكي في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا۔ اسی طرح یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر قال عبد الرزاق واخبرني من سمع البیلمانی يحدث عن أبيه عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال 5 ليال لا ترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيدين۔ اور اس بات کو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شب برات اپنی ذات میں بھی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے شب برات میں دعا اور عبادات کا اہتمام کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اور اسی رات کے اندر ایک عمل ہے قبرستان جانا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک بار اس رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو اگر قبرستان جانا اس رات کے مستقل اعمال میں سے ہوتا اور سنت یا مستحب ہوتا تو یہ عمل متعدد بار ثابت ہوتا، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی اس کا معمول ثابت ہوتا۔
حالانکہ احادیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص 15 شعبان کو زندگی میں ایک بار یا کبھی کبھار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے چلا جائے تو یہ درست ہے، لیکن 15 شعبان کی رات قبرستان جانے کو سنت سمجھنا یا اس رات کے اعمال میں سے سمجھنا یا اس کا خصوصی اہتمام کرنا یا اجتماعی صورت میں جانا، حتیٰ کہ قبرستان میں شراغاہ کرنا، قبروں پر پھول ڈالنا، عرق گلاب چھڑکنا یا ان جیسی دیگر بدعات اور رسومات سر انجام دینا، ان سب باتوں کی دین میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعات ہے جن سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی کے اندر یعنی اس شب کے اندر ایک بات یہ چلی ہوئی آ رہی ہے کہ لوگ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یا کوئی میٹھی چیز پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے اندر شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے 15 شعبان کے دن یا رات میں خصوصیت کے ساتھ کوئی حلوہ چاول وغیرہ پکانے یا تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں، بلکہ سب باتیں اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعات ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور حوالہ ہے اصلاحی خطبات فتاوی محمودیہ۔ اسی طرح شب برات میں شراغاہ کرنا، گھروں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا، راستوں کو سجانا، کیا شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے بعض لوگ اس رات مساجد، گھروں اور گلی کوچوں میں چراغاہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ بھی غیر شرعی عمل ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور کیا شب برات کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سورۃ الدخان میں جس مبارک رات کا ذکر ہے تو اس سے مراد جمہور اہل علم کے نزدیک شب قدر ہے۔ جہاں تک شب برات کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں اس رات سے متعلق کوئی تذکرہ موجود نہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس رات کی فضیلت ہی نہیں، کیونکہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور امت کے جلیل القدر ائمہ اکرام نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے معارف القرآن سورۃ الدخان ملاحظہ فرمائیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ رات کو عبادت کرنا شب برات کے اندر اخلاص کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، اور 15ویں شعبان کے دن صبح کو روزہ رکھنا، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے روزے سے متعلق ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس سے روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے، اور وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض اہل علم نے تو اس حدیث کو قبول فرماتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، جبکہ دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ محض ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 شعبان کے 3 روزے رکھے جائے، کیونکہ ہر اسلامی مہینے کی ان تاریخوں کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اس طرح ان کے ضمن میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے۔ یا صرف 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھا جائے کہ ویسے بھی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، تو یہ 15 شعبان بھی انہی میں سے ایک دن ہے اور ایام بیض میں سے بھی ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ البتہ اس دن کو کوئی خاص فضیلت دینا ثابت نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے اور اس مبارک رات کے اندر عبادات حد الوسع اور اخلاص کے ساتھ کی جائے، جیسا کہ بزرگان دین کا عمل ہے کہ اس رات والی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو اس رات کو حد الوسع آپ اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، نماز کے اندر، نوافل کے اندر، اور اسی طرح
قیام کے اندر، رکوع کے اندر مشغول رہیں، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قوم قبیلے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس رات کو عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اور اسی طرح اتباع دین کی ساتھ ہمیں شب برات کے اندر اور راتوں کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔